تو اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان ان خبیث جنات اور خبیث جینیوں سے، یعنی کہ مرد اور عورت سے، انسان ان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو نقصان پہنچا دیں، اور شیطان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے۔ اور یہ گندے جنات جو ہے نا، ان واش روم اور ان گندی جگہوں میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے کہ آپ جو ہے نا، کوئی بھی اس طرح کی غلاظت پڑی ہو، آپ اس کے اوپر سے نہ جائیں۔ کوشش کریں اگر جتنا بھی ہو سکے تو آپ سائڈ سے چلی جائیں، یا بھی کوئی جگہ بھی آپ کو خالی مل جائے تو آپ وہاں سے چلے جائیں، اوپر سے نہ جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، اس سے بچایا گیا کہ کیونکہ جہاں بھی غلاظت ہوگی وہاں پر یہ گندے جنات ہوں گے، کچرا ہو گیا کسی بھی جگہ پر ہو گئی تو وہاں پر یہ جنات رہتے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ میں جب داخل ہونا ہے تو ان دعاؤں کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا نہیں آتی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو اس کو تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی، یا کوئی بھی ساتھی اس کو آتا ہے، تب تک یہ پڑھے اور دعاؤں کو بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اس سے اور فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ انسان ان بیماریوں سے بچ جاتا ہے جو شیطان انسان کو پہنچاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے طاق میں ہوتا ہے، اس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر شیطان کو اس کا شرمگاہ نظر آتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور پھر اس شیطان جو ہے نا، اس کے شرمگاہ سے کھیلنے لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب پھر وہ اس کی شرمگاہ سے کھیلنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بیماریاں پیدا ہوتی، جسمانی بیماریاں، اور پھر انسان کو جلد کی بیماریاں، یعنی کہ چمڑے کی بیماریاں، دانے، خارش، اور بھی کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک جسمانی نقصانات ہے، اور بھی بہت سے نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اندر جائے تو کوشش کرے اپنے حاجت تک ہی اپنے ٹائم گزارے۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ادھر گپ ٹائم گزارے، اور جو ہے نا بعض لوگ تو یہ سمجھتے کہ یہ بالکل آرام کی جگہ ہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی حاجت کے حالت میں بیٹھے ہوتے ہو، اپنی حاجت پوری کرتے ہو، اس حالت میں انسان اگر زیادہ بیٹھتا ہے تو بواسیر کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے اس سے، تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ تو آپ نے جانا ہے، اپنی حاجت پوری کرنی، فوراً سے باہر آنا ہے، اس وہاں پر بلا وجہ نہ ٹائم گزارنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ خبیث لوگوں کی جگہ ہے، یعنی کہ جنات اور شیاطین کی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح مرد اور عورت دونوں کا جو ہے نا دعا میں حضور علیہ السلام نے بتایا۔ اب مرد ہوں گے اس کے انتظار میں خبیث جنی ہے، اور عورت ہوگی تو اس کے انتظار میں خبیث جن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کچھ نقصانات جو ہے جو ہم نے بتا دیے آپ کو۔ باقی اگر آپ اکابرین کی کتابوں میں پڑھیں گے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت سی باتیں اس پر لکھی ہے کہ اس سے بہت سے معاملات پیش آتے ہیں، اور اس نے تو اس کو پڑھنا مستحب قرار دیا ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ نہ پڑھو گے تو شیطان کی وجہ سے جو نقصانات آپ کے جسم کو پہنچے گی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اچھا جی، دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ بعض ساتھی بولتے ہیں نا کہ بس جو ہوگا تو وہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ انسان